انه توضأ فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ ولفظ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے اور روایت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی نے وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھ پر 3 بار پانی بہایا. دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا. ہم لوگ جو ہے 3 لب کو 3 بار سمجھتے ہیں. 3 بار جو پانی لیتے ہیں تو اس کو 3 گنتے ہیں. وہ 3 نہیں ہے. ایک بار پورا ہاتھ دھل گیا, پھر دوبارہ پورا ہاتھ دھل گیا, پھر سے بارہ ہو, چاہے 1 لب میں دھلے, چاہے 2 لب میں دھلے, چاہے 3 لب میں دھلنا ہے. 3 بار دھلنا ہے. اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. وہ 1 2 3 جیسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس حساب سے گنتے ہیں کہ ہم نے تو 3 بار پانی بہا دیا. 3 بار دھونا ہے. آئی بات سن, اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے. اور یہی سب بھول ہو رہی ہے اور یہی سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے. بہت کم لوگوں کو اتفاق ہوا کہ کسی پڑھے لکھے سے اپنے عمل کی اصلاح کرا لیں. بہت کم ہوا. ورنہ اس دنیا میں اللہ کا فضل ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں. اگر وہ چاہتے اصلاح تو کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح ہو جاتی. تو حضرت عثمان غنی وضو کر کے دکھا رہے ہیں صحابہ کو. تو 3 بار آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم تمضمض واستنشق, پھر کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. استنثار ناک میں پانی ڈالنا. تمضمض یعنی کلی کیا. تمضمض اس لیے ہے کہ منہ میں پانی لے کے تھوڑا حرکت دینا ہے تاکہ پانی پورے منہ میں پھیل جائے. لوگ ایسے جرا سے لے کے چیخ جیسے پان کی پیپ تھوکتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کچھ. منہ بھر کے پانی لیجئے, پھر اس پانی کو حرکت دیجئے منہ کے اندر, تو پورے منہ کو ڈھکے پانی, پھر اس کے بعد. اب جس کو بھی ٹھیک سے وضو نہیں اور ٹھیک سے کیا نماز پڑھے گا, کیا کرے گا بیچارہ. اور اگر گھر بیٹھے علم ملتا تو لوگ اس راہ میں اپنی عمریں کیوں کھپاتے اور دور دراز مقامات کے سفر میں وہ کیوں اترتے کبھی. ثم غسل وجهه, پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا. ثلاثہ 3 بار. 3 بار, ایک بار پورا چہرہ دھل گیا, پھر دوبارہ پورے چہرے کو دھویا, پھر سے 12, 3 بار دھویا. یعنی کہ صرف 1 لب 2 لب 3 لو نو. ایک بار پورا چہرہ دھل جانا چاہیے اطمینان ہو, تو پھر دوبارہ پھر دھو, پھر سے 12 دھو. ویسے ایک بار میں بھی دھل گیا تو فرض کے لیے کافی ہے, لیکن احتیاط چاہتی کہ 2 بار ہو اور سنت چاہتی کہ 3 بار ہو. کتنی احتیاط ہے. 3 بار اپنے چہرے کو دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا, پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو, جس کو آپ داہنا ہاتھ کہتے ہیں, پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا. ہمیں شروع کرنا ہے ہمیشہ سیدھی طرف سے, دائنی طرف سے. تو پہلے سیدھا ہاتھ, پھر الٹا ہاتھ, کوہنیوں سمیت. کوہنی ہے 3 بار اس کو دھویا. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا, پھر اپنے الٹے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا. جیسے سیدھے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا, اسی طرح الٹے ہاتھ کو بھی 3 بار کوہنیوں سمیت دھویا. کوہنی خشک نہیں رہنی چاہیے, رہنا چاہیے, پانی پہنچنا چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے ثم مسح راسه ثم مسح براسه, پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا. آج بات سمجھ, یہ نہیں کیا کہ 1 بار یا 3 بار کا مسح کیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سر کا مسح کیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ چوتھائی سر کا مسح کیا. کچھ نہیں, بس یہ ہے کہ سر کا مسح کیا. اور جب مطلق ہوتا ہے تو فرد کامل مراد لیا جاتا ہے. یراد به فرد الکامل, اذا اطلق یراد به فرد الکامل. جب کہا سر کا مسح کیا تو اس کا مطلب پورے سر کا مسح ہے. یہ سچ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا ہی مسح فرض ہے, لیکن سنت پورے سر کا ہے. امام شافعی کے یہاں 1 بال 2 بال 3 بال جو ہے یہ مسح میں آ جاتے ہیں, 3 بال کا بھی ہو گیا, لیکن پورے سر کا سنت ہے. تو سبھی پورے سر کا ہی مسح کرتے ہیں.
مسا کرنا کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ یہ مسا کرنا کیا ہے بھیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ اگر کبھی کوئی پوچھ لے کہ یہ مسا کرنا کیا ہے تو کہہ دو تر ہاتھ کا گزارنا سر کے اوپر، ہاتھ میں تری ہو اس کو سر پہ گزارو آپ، آگے سے پیچھے لے جاؤ، پیچھے سے آگے لے جاؤ، پورے سر کا مسا۔ ثم براسه ثم غسل رجله اليوم ثلاثا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سیدھے پاؤں کو 3 بار دھویا۔ تو معلوم ہوا کہ پاؤں دھونا ہے، مسا کرنا نہیں، شیعہ مسا کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور مسا کرو اپنے سر کا اور اپنے دونوں پاؤں کا، تو اسی مسا کے اوپر عطف کرتے ہیں وامسحوا پر، تو ان کے ہاں مسا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، بس یہی ہے ہماری قرآن۔ تو ہم لوگ دھوتے ہیں، مسا نہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم دھوتے ہی ہیں مسا نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم کبھی دھوتے ہیں، یعنی ہمیشہ دھوتے ہیں، لیکن کبھی ہم مسا بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے موزہ پہن لیا، بہت سردی ہے، موزہ پہن لیا، وہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ پاؤں دھو کے پہن لیا، تو اب اس پر موزے پر ہم لوگ بھی وہ پاؤں پر 3 انگلیوں سے 3 چھوٹی انگلیوں پر ایسے ہاتھ پھرا لیا جاتا ہے، مسا کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں موزے پر مسا ہے، پاؤں دھونا، آئی بات، تو کہیں ہم لوگ مسا بھی کرتے ہیں، آئی بات سمجھ لیں۔ ان کے یہاں سے مسا غسل نہیں، دھونا نہیں ہے، اور کسی چیز کا کمال ہے کہ دونوں ہو، کہیں مسا ہم کرتے ہیں اور زیادہ تر دھوتے، اور ظاہر ہے کہ دھونے میں جو کچھ ہے وہ مسا میں نہیں ہے۔ دھونا کا مطلب ہے کہ پانی بہ جائے، اور مسا کا مطلب امرار الید المبتلۃ بالماء، تر ہاتھ کا جو ہے، جو پانی سے تر ہاتھ ہو اس کو گزارنا، یہ مسا ہے، آئی بات سمجھ۔ ثم الیسری ثلاثا، پھر اس کے بعد سیدھے پاؤں کے بعد 3 بار جو ہے آپ نے اپنے الٹے پاؤں کو دھویا۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں، وضو ہو گیا، یہ بایاں پاؤں دھونا یہ آخری عمل ہوتا ہے وضو کا۔ جب وضو ہو گیا اب کیا کہا حضرت عثمان نے، اس کو قاعدے سے سن لو۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا۔ اب اس وقت جتنے سنی ہیں اور جتنے شیعہ کسی نے حضور کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے جو بیان کر رہے ہیں، تو ہم دیکھے ہوئے کی بات مانے کہ سنانے والے سنے ہوئے کی بات مانے، اب تم فیصلہ کر لینا۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، توزار نحو وضوئی ھذا، میں نے جیسے وضو کیا اسی طرح میں نے حضور کو وضو کرتے دیکھا ہے، یعنی یہ وضو ہم نے حضور سے سیکھا، دیکھ کے سیکھا، سن کے نہیں۔ ساری دنیا آج سن کر کے عمل کر رہی ہے، صحابہ نے دیکھ کے عمل کیا، اور دونوں میں بڑا فرق ہے، سننے میں اور دیکھنے میں۔ ایک ہی خبر جو ہے 10 آدمی دیں گے 10 طریقے سے، ایک ہی خبر، یہ سنی ہوئی بات ہے، ہم نے ایسا سنا ویسا سنا، لیکن جس نے دیکھا ہے وہ ایک کافی ہے کہ میں نے دیکھا، تو حضرت عثمان نے دیکھا حضور کو، تو انہوں نے دیکھ کے سیکھا ہے، اور ہم نے اور ساری دنیا نے سن کے سیکھا ہے، اور شاید اسی لیے ہم سب سنی ہی ہیں، سن کے سیکھا ہے بابا۔ شنیدہ کا بوت مانند دیدہ، سنی ہوئی بات کہاں، دیکھی ہوئی جیسی کہاں ہوتی ہے، دیکھنا دیکھنا ہے، سننا سننا۔ کہا میں نے حضور کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے کیا ادب لیا ہے حضرت عثمان نے یہاں بیان میں، نحو وضوئی ھذا، ایک ہوتا ہے نو اور ایک ہوتا ہے مثل۔ مثل مانے ہم نے اسی جیسا دیکھا، اور نو مانے بھی ہم نے اسی جیسا دیکھا، دونوں ایک ہی معنی، مثلیت کو نو بھی بتاتا ہے اور مثل بھی بتاتا ہے، کہ میں نے حضور کو ایسے وضو کرتے دیکھا، لیکن مثل نہیں کہا اس لیے کہ حضور جیسا وضو نہیں کر سکتا کوئی، وہ بے مثل ہے، اس لیے نو کا لفظ استعمال کیا، نو کا لفظ استعمال، نو میں وہ بات نہیں ہے جو مثل میں ہے، ایک دم حرف بھی وہی ہو، معنی بھی وہی تو مثل ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہو، معنی وہی ہو تو یہ نو ہوتا ہے، تو نو میں قدر کمزوری ہے۔ حضور کیسا کون کر سکے گا وضو، جب وہ خود بے مثل ہیں تو ان کا ہر عمل بے مثل ہے، اور یہ بات وہ ہے جو حضور خود فرماتا ہے یکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے، کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا عمل کون کرے گا۔ اور وہ جو آیا ہے کہ قل، اے محبوب آپ فرماتے انما انا بشر مثلکم، وہ جو ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو نفس بشریت کی بات ہے کہ میں بشر ہی ہوں، بشر ہوں، بشر ہونے کی جہاں بات آئے گی میں بشر ہوں، لیکن جہاں کوالٹی کی بات آئے گی تو وہاں یہ کہا جائے گا میں ابرو بشر ہوں، میں خلاصہ بشر ہوں،
میں حاصل بشر ہوں، میں بے مثل بشر ہوں، ان کی جیسے کوالٹی کہاں، لیکن بشر ہوں اس لیے. اور یہ حضور سے کہلوایا گیا، قل کہا گیا، قولو نہیں کہا گیا کہ تم سب بھی کہو. آپ کہیں گے تو یہ آپ کی طرف سے اظہار حقیقت اور تواضع ہے، اور دوسرے کہیں گے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں تو بے ادبی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے ان کے جیسا کوئی؟ حضور تو حضور ہے، کیا کہنا سر. آج کوئی صحابی جیسا ہے پوری دنیا میں دیکھ لو، کوئی کسی کو بتا تو صحابی جیسا کوئی نہیں ہوا، صدیق و فاروق جیسا کوئی نہیں ہوا بابا. حضور جیسا کیسے ہونے لگا بابا؟ کچھ بے ادب و گستاخ لوگوں نے بے ادبی کر کے اور گستاخی کر کے دنیا کو بے ادبی و گستاخی سے بھر دیا. بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد. بے ادب و گستاخ لوگوں نے خود کو بے ادب نہیں بنایا، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ پوری دنیا میں آگ لگا دی. یہ بے ادبی کیا؟ جب یہاں معاملہ چل رہا ہے یہ نہ سمجھے کوئی کسی بھی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور کھاڑی اور پہاڑی کا یہ مسئلہ ہے، کچھ نہیں. یہ سارے جہاں کو سارے جہاں کے رسول ہیں. پوری دنیا کے سینے میں بے ادب اور گستاخ آدمی آگ لگا رہا ہے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بتایا کرنے والا. نتیجہ مثبت نکل رہا ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو اس چیز کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اعلان کر دیا. اور منفی نکل رہا ہو، دیکھیں کہ نقصان دے تو ہاتھ جھاڑنے کے بھائی ان کی ذاتی رائے ہے. زیادہ ہوشیاری مت کرو، کسی کی مجال نہیں کہ یہاں منہ کھولے، کسی کی مجال نہیں. دیکھتی ہے پارٹی کی عزت و آبرو جا رہی تو ہاتھ جھاڑ دیتی، بھائی ان کی ذاتی رائے، پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہوشیار ہو، اتنی زیادہ ہوشیاری کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہو پیچھے، کسی کی کیا مجال ہے؟ کتنا ہے مکھانا قدم اٹھا لے، اتنی ناک بت اندیشی کی بات کر جائے، کسی کی کیا مجال ہے؟ پارٹی ہوتی ہے. لیکن یہ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. اب دنیا زور، یہ دنیا جھوٹی ہے، دنیا جھوٹی ہے، مکار ہے. اس دنیا کے فتنے بہت ہیں. چلو تو اب بات میں کر رہا تھا حضرت عثمان کی کہ نو کا لفظ استعمال کے مثل کر رہے ہیں. حضور جیسا وضو کون کرے؟ جب حضور جیسا وضو نہیں کسی کا تو حضور جیسی نماز کس کی؟ حضور جیسا سجدہ کس کا ہوگا؟ حضور اپنی ہر چیز میں منفرد ہیں، اپنی ذات میں بھی منفرد ہیں. وہ بشر ضرور ہے، وہ جانے بشر ہیں، روح بشر ہیں، حاصل بشر ہیں، خلاصہ بشر، بشر ضرور ہے، لیکن ان کے جیسا کوئی نہیں. اور یہ نہیں کہ اس امت میں جب سے یہ دنیا شروع ہوئی جب ختم ہوگی اس وقت تک ان کے جیسا کوئی نہیں. تو نو کا لفظ استعمال کیا کہ نو کا وضو. کیا میں دیکھتا رہتا ہوں جب الفاظ کے کیا الفاظ استعمال ہیں، مثل نہیں تھا. وہ وضو میں حضور جیسا وضو نہیں کہتے، اور یہ حضور کی ذات میں اور صفات میں کہتے ہیں ہم بھی حضور ہیں. یہی منہ مسور کی دال، یہی منہ پودینے کی چٹنی، چھوٹا منہ بڑی بات. لا حول ولا قوت الا باللہ. دو پیسے کی تمیز نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا. ثم قال، اس کے بعد کہا میں نے حضور کو ایسے وضو کرتے دیکھا تھا. اس کے بعد کیا کہا وہ سن لیجیے اچھی طرح سے. ثم قال من توضا وضوئی ھذا، جس نے ایسے وضو کیا جیسے میں کر رہا ہوں. ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت پڑھے وضو کر کے، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. وضو کے شکرانے میں تحیۃ الوضو کا مطلب سمجھتے ہو؟ وضو کہ اللہ تو نے وضو کرنے کی تو توفیق دی، تو شکرانے میں 2 رکعت آ کے سیدھے نماز پڑھو. یہ نہیں کہ پہلے آئے اور بیٹھ جائیں پھر اٹھے، نو، کھڑے کھڑے آؤ سیدھے شروع کر دو نماز. پہلا عمل بیٹھنا نہ ہو، پہلا عمل نماز پڑھنا ہو. لیکن یہاں سب الٹی، سب گنگا الٹی بہتی ہے تو کیا کیا جائے؟ پہلے آتے ہیں دم سے بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. یا سسالیہ منع ہے کہ قبل آئیں یہ ثم رکع رکعتین قبل آئیں اجلسا، 2 رکعت پڑھے بیٹھنے سے پہلے منع ہے. اتنا نہیں سیکھ پائے ہم، اتنا نہیں سکھا پائے، اور کیا سکھائیں گے آپ کو؟ ہماری بھی عمر تمام ہو گئی اور آپ بھی دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں ادھر، اتنا نہیں سیکھ پائے. فرمایا جس نے اس جیسا وضو کیا جیسے میں نے ابھی کیا، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، لا يحدث نفسه فيهما بشيء، اس 2 رکعت میں اپنے نفس کو ادھر ادھر بہکنے نہ دینا. اس لیے کہ جب نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو نفس ادھر ادھر کی تقریر شروع کر دیتا ہے. 2 رکعت آپ پڑھ نہیں سکتے، جانے نفس کیا کیا بتاتا ہے. کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ ہے، صرف مولا سے بات چیت ہوتی رہے. ایسی 2 رکعت پڑھو. اور یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی 2 رکعت بھی ایسی پڑھ لے، یہ سمجھ لینا. ہم نے تو سلطان المشائخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پڑھا، تو یہی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ اس میں ادھر ادھر کا کوئی خیال نہیں آئے گا، صرف نماز ہی میں خیال رہے گا میرا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن کوئی خیال آیا، پھر اٹھے سلام پھیر کر کے کہا اچھا دوسری 2 پڑھتا ہوں، خوب سنبھل کر کے کہ کہیں کوئی خیال نہ آنے پائے.
خیال یار کے سوا کوئی خیال نہ آئے. آئی بات. ایسے خیال یار میں گم ہو جائیں کہ کسی کا خیال ہی نہ آئے. لیکن پھر آ گیا کہا اچھا پھر دوسری 2 پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھتے پڑھتے صبح کا ڈالی 2 رکعت, لیکن 2 رکعت بھی بغیر کسی خیال کے نہیں پڑھ پاتا. یہ بہت آسان نسخہ نہیں ہے, بڑا مشکل ہے جب ہم آپ کرنے جائیں, لیکن اللہ سے مدد مانگو. خیر وہ تو اللہ والے ہیں, وہ تو پھر آخر کار پہنچ ہی گئے وہاں. اچھا وہ بھی بتا دوں کہ وہاں وہ پہنچ گئے جو 2 رکعت ایسی پڑھنی چاہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کی عمر شریف کیا ہے, تو گنتی کے کچھ سال بتا دیے. کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آتا وہ سال, لہٰذا گنتی کے تھوڑے سے 4-5 سال بتا دیے, کچھ بہت تھوڑے سے. اور اس وقت آپ کی عمر 70-75 سال کی تھی. لیکن چونکہ مریدین جانتے تھے کہ اولیاء کی ہر بات آدمی جب تک وہ سمجھائے نہیں سمجھ سکتا. آدمی 4-5 سال بتا دیا, کہا میری عمر 4-5 سال ہے, کچھ ایسا ہے یا کم یا زیادہ. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ چیز ہماری سمجھ سے باہر ہے, ہم تو جو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی عمر بہت زیادہ, اس سے ماشاء اللہ اور زیادہ کرے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس طرح سے 4-5 سال کی عمر ہوگی. فرمایا ہاں یہ اس طرح سے ہے کہ 70 سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ جو بھی فرمایا ہو حضرت نے. کہا جب بھی میں اس کو ڈھونڈنے نکلتا تھا تو اپنے ہی کو پاتا تھا. جب اس کو ڈھونڈنے نکلتا تھا تو اپنے ہی کو پاتا. 70 سال ادھر 4-5 سال سے یہ حالت ہو گئی کہ میں اپنے کو بھی ڈھونڈنے جاتا ہوں تو وہی ملتا ہے. افنا فی اللہ, ایسے نہیں ہوتا, وہ پہنچ گئے, اسی کی بات کر رہے ہیں. حدیث نفس اس کو کہتے ہیں, نفس کی بات ہے. نفس دنیا میں بکواس کرتا ہے, جیسے کہتے ہیں من کی بات نہ, یہ دنیا میں بکواس کرتا ہے. من جو ہے دنیا میں بکواس کرتا رہتا ہے, اس کی زیادہ تر باتیں بکواس ہوتی ہیں. اس کو حدیث نفس ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. نفس کی بات ہے, نفس کو چپ کراؤ, روح کو بولنے دو, فرشتے کو بولنے دو. جب تک نفس بولتا ہے آدمی بولتا رہتا ہے, اور جب نفس چپ ہو جائے روح بولنے آدمی خود چپ ہو جاتا ہے. وہ چپ ہو جاتا ہے. تو کہا ایسی 2 رکعت پڑھے اس میں حدیث نفس نہ آئے, نفس کی بات نہ آنے پائے. اور عجیب عجیب منطق چھیڑتا ہے. نفس سے بڑا دشمن ہمارا جہاں میں کوئی نہیں ہے. عدو کا نفس التی بین جنبے, سب سے برا دشمن ہے انسان تیرا وہ نفس ہے جو تیرے پہلو کے اندر ہے. اتنا نقصان تو کسی نے نہیں کرا. ہم زیادہ تر اپنے نفس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. جس دن روح کے اشارے پہ ہوگا کام وہ الگ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بات چیت نہ کرے. غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اللہ اس کے وہ تمام گناہ بخش دیتا ہے جو آج سے پہلے کر چکا. سب گناہ معاف. یہ 2 رکعت میں سب معاف ہوتا. تو کبھی کبھی 2 رکعت میں ہی تمام عمر کے گناہ معاف ہو جاتے, اور کبھی زندگی میں پڑھتے رہو ایک گناہ بھی معاف نہ ہو. اللہ بچائے مسافر سے. اللہ پاک ہم تمام کو دین کی صحیح سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے, جیتے جی دینی حقائق پر عمل کر رہے ہیں, اور دین کی پر نور پر کیف فضاؤں میں سانس لیں, دینداروں کے صف میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کے زمرے میں موت آئے اور انہی کے پاک قدموں میں حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.